بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 26، 27 اور 28، تلاوت اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ ابھی لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یرید چاہتے ہیں، اللہ تعالی، لی تاکہ، یبینہ کھول کر بیان کرے، لکم تمہارے لیے، و اور یہدیہ دکھا دے، رہنمائی کرے، کم تمہاری، سنن طریقے، الذین ان لوگوں کے، من قبلکم، من کے معنی ہے سے، قبل پہلے، کم قبلکم تم سے پہلے لوگ، و اور یتوب متوجہ ہوں، علیکم علی پر، کم تمہارے اوپر، و اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والے ہیں، حکیم خوب حکمت والے ہیں، و اور اللہ تعالی یرید چاہتے ہیں، ان یہ کہ یتوب متوجہ ہو، علیکم تمہارے اوپر، و اور یرید چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ، یتبعون اتباع کرتے ہیں، جو اتباع کرتے ہیں، الشہواتی خواہشات کی، ان یہ کہ تمیلو تم ہٹ جاؤ، میلن ہٹنا، عظیماً بڑا، یعنی دور ہٹنا، یرید اللہ چاہتے ہیں، اللہ تعالی، ان یہ کہ یخفف آسان کر دے، ہلکا کر دے، عنکم تم سے، عن سے، کم تم، و اور خلق پیدا کیا گیا، الانسان انسان کو، ضعیفاً کمزور۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے، اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے، اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور انسان کمزور پیدا کیا ہوا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات کا ذکر کیا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ سارے احکامات تمہارے نفع کے لیے ہیں، اور یہ مختلف حکمتوں پر مبنی ہیں، اور ان احکامات کا حکم دینا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اگرچہ کچھ حکمتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دی، اور آخر میں بد چلنوں کے ناپاک ارادوں سے بھی آگاہ کیا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے سامنے احکامات کھول کھول کر بیان کرے، اور آگے فرمائے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں
ان کا طریقہ بھی تمہارے سامنے بیان کرے تاکہ تم ان کے راستے پر بھی آ جاؤ کہ یہ احکامات صرف تمہیں نہیں دیے گئے بلکہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی یہ احکامات دیے گئے ہیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور ان احکامات کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوں، یعنی آپ لوگ جب اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ تمہاری طرف وہ متوجہ ہو جائے گی۔ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں کہ کس حکم میں تمہارا نفع زیادہ ہے۔ حکیم، خوب حکمت والے بھی ہے کہ ان کا ہر کام ہر حکم وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، حکمت کے خلاف اور نقصان پر مبنی نہیں ہوتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تو تمہاری طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، لیکن وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، جو لوگ خواہش پرست ہے، نفس پرست ہے، وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم لوگ راہ راست سے ہٹ جاؤ اور تم لوگ ہدایت سے کہیں دور چلے جاؤ، یعنی یہ بدچلن لوگ تمہیں بھی اپنی جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر وقت وہ مختلف قسم کی شکوک و شبہات کے ذریعے سے راہ راست سے ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن تمہیں ان کے شکوک سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اور راہ راست پر قائم رہنا چاہیے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، آسان احکامات دیں، جیسے کہ نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آزاد باندی سے نکاح نہیں کر سکتے تو باندی سے کر لو، اور ایک سے زیادہ نکاح کی ضرورت ہے تو 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 تک کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ آگے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور یہ آسانی کا حکم اور آسان معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ انسان کو فطرتاً وہ کمزور بنایا گیا ہے۔ خلاصہ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو احکامات کا مکلف بنانا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دوسرا یہ کہ احکام الہی سارے کے سارے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اگرچہ بعض حکمتوں تک ہماری رسائی نہیں ہو پاتی۔ اور تیسرا یہ بتایا کہ بدچلن اور خواہش پرست لوگ ہمیشہ کے لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف قسم کے شکوک اور شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اس لیے ایمان والوں کو ان کے شکوک سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع.